کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں فرعون سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل کو لے کے، سامنے سمندر ہے، دریائے قلزم، اور پیچھے پورا فرعون کا لشکر ہے، جائیں کدھر جائیں؟ حضرت موسیٰ کے قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، موسیٰ تم نے تو ہمیں سپڑا دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ بڑی عجیب قوم گزری ہے، ایسی قوم شاید کہ کوئی ہو، نبی کو جنہوں نے اتنا ستایا، قدرت کے نظارے آنکھوں سے دیکھ کر بھی انہوں نے حضرت موسیٰ کا بہت دل دکھایا، تو ہم کو تم نے سپڑا دیا۔ حضرت موسیٰ کی زبان سے نکلا کلا ان معی ربی سیہدین، یہ نہیں ہو سکتا میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے کہ میرا اللہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ علماء یہاں فرق بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ایسا ہی واقعہ آیا تھا غار ثور میں، صدیق اکبر ہیں ہمارے آقا ہیں، ادھر کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ادھر کو ان کے علم و عمل وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے نبی کا جو ساتھ دیا ہے، نبی کے ساتھ جو ان کے اوقات گزرے ہیں، آپ نے بارہا سنا حضرت عمر فرماتے تھے ایک رات ایک دن ابو بکر کی میری زندگی سے قیمتی ہے۔ وہ اس کی تو ایک رات کون سی؟ غار ثور والی رات، مٹھی میں جان لے کے جو ہمارے آقا کی پہرہ داری کیے ہیں اور اپنے آپ کو جو انہوں نے نچھاور کیا ہے، فرمایا پوری زندگی کے لیے کیا اور ابو بکر کی رات کے لیے کیا۔ اور وہ دن جس دن آقا کا انتقال ہوا اور دنیا سے حالات پورے قبیلوں کے حالات الگ تھے، ابو بکر کھڑے ہو کے جو امت سنبھالے ہیں، اس دن ابو بکر کے ساتھ اللہ کی جو عنایت ہوئی ہے، عمر کی ساری زندگی کی نے کیا ایک طرف، ابو بکر کے وہ دین کی نے کی ایک طرف۔ جی ان کی قربانیوں پہ اللہ نے ان کو جو دیا ہے بڑی عجیب چیزیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، وہ ڈھونڈتے آئے تھے، 100 اونٹوں کے انعام کے حرص میں آئے تھے۔ اب جو غار ثور کے قریب آئے، ہمارے استاد محترم مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں غار ثور میں گیا ہوں، میں نے لیٹ کے دیکھا ہے کہ وہ منظر کیسا ہوتا ہے، آقا اندر ہیں اور غار ثور کا دہانہ اوپر تھا، چلنے والوں کے پیر نیچے والوں کو نظر آ رہے ہیں۔ ابو بکر نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب کی حالت ہے اور فرمانے کہ حضور مجھے میری جان کا نہیں ہے، آپ کی محبت اور آپ کی حفاظت میرے لیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہمارے آقا نے جو بات کہی، قرآن 10ویں پارے میں اس کو نقل کرتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے امت کے ساتھ بھی اللہ کو جوڑا ہے، کیونکہ یہ امت ایسی وفادار ہے کہ نبیوں کا جو نظام ہوتا تھا، گویا اللہ پاک نے وہ صفات اس امت کو نوازے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو کہہ رہی ہے کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں سپڑا دیا، سامنے سمندر اور پیچھے فرعون، بچے کیسے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، راستہ دکھائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہاتھ میں عصا ہے، ہوتا تو یہ تھا کہ اسی ٹوٹی پھوٹی لاٹھی کو لے کے فرعون سے لڑتے، اللہ کہہ رہے کہ فضرب بعصاک البحر، موسیٰ یہ لاٹھی دے دو اور وہ سمندر پہ ڈالو، حیث سہارا بھی گویا چھوڑ دو۔ اور حضرت موسیٰ اللہ کا حکم مان رہے، جہاں لاٹھی چھوٹی اللہ کی غیبی مدد آ رہی ہے کہ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر پھٹ رہے اور 12 راستے اور بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کے لیے راستہ، دھول اڑ رہی ہے، پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں بنی، بنی اسرائیل بات کرتی گزر رہی ہے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ ہماری قدرتیں ایسی ہوتی ہیں۔ آپ تیسرا واقعہ لکھا ہے کہ وادی تی میں ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، سب پیاسے ہیں، کریں کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، لاٹھی ہے، اب یہ تو ہوتا کہ اسے لے کے کچھ قدرت سے اور بالو کے اندر سے کچھ مٹی نکالی جاتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ یہاں ہماری قدرت دیکھو، اس لاٹھی کے لو اور جو دن سمجھتے ہو کہ یہ چیز کام نہیں آئے گی اس پتھر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فضرب بعصاک الحجر، کہ پتھر پہ مارو، فانفجرت منہ 12 عینا، کیا تیسری مارا تو اس میں سے چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے جاری ہو گئے اور ساری بنی اسرائیل کے پانی کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو بزرگوں یہ قدرت کی چیزیں اللہ اپنی کتاب میں سمجھا رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے سمجھا رہے ہیں۔ قرآن کا ایک حرف قیامت تک کے لیے ہے بزرگوں، کہ ساری دنیا کچھ بھی کہیں، ہم وہ کہیں گے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میرے اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے، ہر زمانے میں ہر موڑ میں۔ لا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر، اللہ کی شان ہے کہ زمانے کے بدلنے سے ان کی قدرت نہیں بدلتی، حوادث کی وجہ سے ان کی طاقت میں کمی نہیں آتی۔ بزرگوں اس اللہ کو پہچاننے کے لیے ہماری محنتیں ہیں، اور بزرگوں یہ محنتیں اور یہ چیزیں حضرات صحابہ اکرام سمجھ گئے تھے، ان کے سامنے سارا نظام بہت ہلکا پھلکا تھا، ان کے سامنے یہ ساری چیزیں بڑی آسان تھی اور یہ چیزیں ان کو سمجھ میں آئی تھی، ماشاءاللہ ان کی زندگیاں داؤ پہ لگی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، نچھاور کیا، ہر حال میں ہمارے آقا کا ساتھ دیا اور وہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین آ گیا، آپ کو بھروسہ آ گیا کہ یہ جو میرا سوالات کا مجمع تیار ہوا ہے بہت پڑ کھا کے تیار ہوا ہے، اور پیس کے تیار ہوا ہے، اور اس میں بھی قرآن کریم نے ان کی قربانیوں کی چیزیں بتائیں۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، میرے حبیب جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے میرے جو صحابہ قربانیاں دی ہیں ان کا مقام ہی کچھ اور ہے،
ان کا مقام ہی کچھ اور ہے. دیکھیں ان صحابہ میں اکثر آپ کو غریب ملیں گے, مزدوری کرنے والے اور کسی کے نوکری کرنے والے, کسی کے ماتحت رہنے والے, لیکن اللہ پاک نے حسب و نسب پہ, مالداری پہ اور ان کے حسن و جمال پہ اس کا مدار نہیں رکھا. میرے دین کے خاطر دیوانے بن کے کام کریں, ان کا مقام ہی کچھ اور ہے. بلال کا درجہ ساری امت نہیں پا سکتی جی. بلال کا جو مقام, ان کی غربت میں انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا, اتنا بڑا اللہ پاک نے ان کا درجہ دیا کہ سبحان اللہ. کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں الصلاۃ خیر من